مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو درگزر کرنے کا عادی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، مشکلات تلاش نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھی یہی تھا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ مشکلات کو اختیار کر کے اور ان کو اپنے اوپر سوار کر کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل یا متبادل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ جس ہاتھ کو ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے اس سے مصافحہ کر لو، یعنی اس کی تکلیف سے بچو۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو بات میں سچائی کی جھلک نظر آتی ہے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو اگر درگزر کرنے اور حالات کے رنگ میں ڈھلنے کا عادی نہ بنائیں گے تو جلد ہی شدید تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے، اور اگر چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کرنے اور وہم و گمان میں نہ پڑنے کی روش اپنائیں گے تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات درگزر سے کام لیتے۔ ایسا بھی ہوتا کہ آپ صبح کے وقت سخت بھوک کی حالت میں گھر جاتے اور پوچھتے کیا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والے نفی میں جواب دیتے تو فرماتے ٹھیک ہے میں روزے سے ہوں، اور اس بات کی وجہ سے مشکلات کھڑی نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ تم نے کھانا تیار کیوں نہیں کیا ہے، صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے کہ تب میں روزے سے ہوں۔ جبکہ عام لوگوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلانہ برتاؤ کا یہی حال تھا۔ اسی طرح کے ایک اور موقع پر ایک دن سخت ترین بھوک کی حالت میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آپ تشریف لائے اور پوچھا کیا کچھ میرے لیے کھانے کو ہے؟ بولی روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے ہیں اور وہ آپ کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا وہی لے آؤ۔ ام ہانی روٹی کے سوکھے ٹکڑے لائیں، انہیں پانی میں بھگویا اور ان پر نمک چھڑک کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ تناول فرمانے لگے۔ پھر ام ہانی سے پوچھا کیا کوئی سالن ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن تو نہیں ہے مگر تھوڑا سا سرکہ ہے۔ فرمایا لے آئے۔ وہ لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے ان کو اپنے سامنے موجود ماحضر پر انڈیل لیا۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد الحمدللہ پڑھا اور فرمایا سرکہ اچھا سالن ہے۔ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی جیسی بھی اور جس طرح ممکن ہوتا گزارتے تھے اور معاملات کو اس طرح سے لیتے جیسے اور جس طرح وہ ہوتے تھے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام قیس بنت محصن اپنا نومولود بیٹا لائیں تاکہ آپ اس کو گھٹی دیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے بچہ اٹھایا اور گود میں لیا۔ بچے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ پانی منگوا کر پیشاب کے نشانات پر چھڑک دیا۔ اس پر بات ختم ہو گئی۔ نہ غصہ ہوئے، نہ ماتھے پر بل آئے، نہ کسی کو جھڑکا اور نہ ہی ڈانٹا۔ ذرا سوچیں کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ ہم اپنے معاملات کو حل کرنے اور سلجھانے کے بجائے بات کا بتنگڑ کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ ضروری تو نہیں کہ آپ کا ماحول اور اس میں رہنے والی ہر چیز 100% آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہو۔ عربی کے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے وَإِن تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخَلَلَ جَلَّ مَن لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا۔ اگر تم کوئی عیب پاؤ تو یہ خلا پر کر دو، بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ معاملات کو ان کے سائز سے زیادہ اہمیت دے کر خواہ مخواہ اپنے اعصاب جلاتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی وہ خطائیں جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں انہیں کرید کے نکالنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر نظروں میں ہوں بھی تو ان کی تشہیر کے بجائے پردہ پوشی کریں اور دوسروں کے عذر کو قبول کرنے میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں۔ بالخصوص جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور اسی چاہت اور تعلق کے بقا کے لیے آپ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں اور کوئی ذاتی مفاد ان کے سامنے نہیں ہوتا، ان کی معذرت کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں اور ان کا دل نہ توڑیں۔
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز سے خطبہ دیا کہ آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے گھروں میں سنائی دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، سنو، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ہی ان کے عیب تلاش کیا کرو۔ جو اپنے بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیوبات کے در پہ اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ لہذا معاشرے میں بہتری لانے اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نہ غلطیوں کو شمار کریں، نہ عیب تلاش کریں، نہ جذبہ انتقام ہو، نہ بدلہ لینے کی سوچیں، بلکہ معاف کرنے اور درگزر کرنے اور کشادہ دل بننے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کھڑی کرنے کے حق میں بالکل نہ تھے، اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ آسانیاں پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبری دیا کرو اور نفرتیں نہ پھیلاؤ، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں مذہبی اور سیاسی علماء، زعماء، رہنماؤں اور لیڈروں کے لیے ایک رہنما اور سبق ہے، جو اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام اصولوں سے انحراف کرتے ہیں اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ لہذا خاک اڑانے کی کوشش نہ کریں، وہ بیٹھی ہے تو اس کو بیٹھا رہنے دیں، البتہ اگر خاک اڑنے لگے تو آستین سے ناک ڈھک لیں اور اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ كل أيام الصلاة